موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے کا ایک اور واقعہ ہے قارون کا۔ یہ منافق تھا، فرعون کافر تھا، قارون منافق تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے ایک فاحشہ زانیہ عورت کو تیار کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام مجمع میں جب کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوں تو دوران تقریر تم کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ پہ تہمت لگا دینا کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کردار کشی کا عمل آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جس کو بے اثر کرنا ہو اس کی کردار کشی کرنا یہ کفار کا وتیرہ رہا ہے، یہ کفار کا اور کفار کے یاروں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اہل حق کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کو نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ بڑا کارساز ہے، جب کوئی حق پہ ڈٹا رہے، حق پہ جمع رہے، اللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کو فیل کر دیتے ہیں۔ تو کردار کشی کے لیے اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تم نے کھڑے ہو کے بڑے مجمع میں زنا کی تہمت لگانی ہے، جب زنا کی تہمت لگے گی تو موسیٰ کی کون سنے گا، سارے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ان کا بہت اچھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو وہ عورت کھڑی تو ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا جلال اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو کھڑا دیکھا تو زور سے کہا کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس قارون نے مجھے آپ پہ الزام لگانے کے لیے تیار کیا ہے، ورنہ آپ کی پاکی میں کیا شک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ اور وہ گر گئے سجدے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان کے تابع کر دیا اور فرمایا یہ زمین تیری ہے، یہ زمین تیرے حکم کے تابع ہے، تم جو کہو گے وہ کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین نے قارون کو ٹخنوں سے پکڑ لیا۔ جب ٹخنوں سے پکڑ لیا تو وہ چیخا اور چلایا، اپنے یاروں مددگاروں کو پکارا اور کہا آؤ مجھے آ کے نکالو، لیکن کوئی اس کو نکال ہی نہ سکا۔ جب اس نے دیکھا کہ بے بس ہوں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں، اے زمین اسے اور پکڑ۔ چنانچہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اور چیخا موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ، یہاں تک کہ پیٹ تک دھس گیا۔ فرمایا اور پکڑ، یہاں تک کہ کندھوں تک۔ کہا اور پکڑ، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھس گیا۔ جب سارا زمین میں دھس گیا تو آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کے اللہ کی طرف سے پیغام سنایا، ما افضک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے، وعزتی وجلالی لو استغاث بی لاغثتہ، میری عزت اور میرے جلال کی قسم مجھ سے کہتا نا میں اس کو نکال دیتا۔ تو نے اتنی اس نے معافیاں مانگی، تو نے معافی نہ کیا۔ موسیٰ اتنا تو دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے کلیم کو ڈانٹ رہے ہیں ایک منافق کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیے اللہ کو منافق سے بھی کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا اس کا احساس ہے۔ محبت نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کو کافر سے محبت نہیں ہے، لیکن احساس تو ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گنہگار کے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے۔ حضرت حسن بصری ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں اللہ تعالیٰ کی کریمی کو، اللہ تعالیٰ کی رحیمی کو بیان کر رہے تھے، اور کہتے کہتے اللہ کی کریمی کو بولتے بولتے ایک دم جوش میں آ گئے اور فرمانے لگے جب تم توبہ کرو گے وہ اپنے دروازے کھول دے گا۔
جب یوں کہا تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا کیوں، میں نے کیا کہا؟ کہا تم کہہ رہے ہو جب تم توبہ کرو گے تو وہ دروازے کھول دے گا۔ حسن کیا اس کے دروازے بند بھی ہو جاتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس کے دروازے بند ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رونے لگے اور فرمانے لگے ہائے، ایک بڑھیا حسن سے بڑی عالمہ ہے، ایک بڑھیا حسن سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بڑے مہربان ہیں۔ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو جانا نہیں ہے۔ ہم اللہ کو پہچانتے تو اللہ پہ مر مٹتے، اللہ کو جانتے تو اللہ پہ مر مٹتے۔ آج اللہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم سے ماننا کیوں مشکل ہو رہی ہیں کہ اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں۔